اول حمد ثنا الہی او مالک الحمد، اول حمد ثنا الہی او مالک الحمد، اس کا نام جتارن والا کسی میں دانا ہے۔ ناظرین گرامی، منگل کا دن ہے، رمضان مبارک کی انتہائی بابرکت لمحات، صبح صادق سے لے کر اب تک آپ لوگ کے پیاسے رہے، اللہ کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچتے رہے، آپ لوگ بچتے رہے جس سے رب کائنات نے منع فرمایا، اور یقیناً روزے کا اجر وہی دے گا جس نے اسے رکھنے کا کہا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے ہم سب لوگوں کے روزے، ٹوٹے پھوٹے روزے جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک انتہائی بابرکت لمحات شہر رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا، اور آج کی اس پروگرام میں ہماری زینت بنے ہیں آپ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ کاشف صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب روایت حسب سابق ایک نعت خواں، انتہائی مقبول اور پیاری میٹھی آواز آصف سیالوی صاحب۔ آصف صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ خیریت، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ناظرین گرامی، آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے ایک کلام سے، کلام کے بعد مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سوالات ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے اور حاصل کلام جو ہے اس کے جواب بھی لیں گے۔ آصف بھائی کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ جی استاد جی کا پڑھا ہوا کلام ہے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا۔ کن کا استاد کلام جی ہے؟ خالد حسین خالد صاحب کا پڑھا ہوا۔ خالد صاحب کا، بسم اللہ کیجیے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، سونیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کہ شایان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور چاند کی طرح تیرے گرد
وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئے، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے دیکھو کہنے والے جسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، اے میرے آقا کرنا، انتہائی خوبصورت کلام ہے اور بڑی خوبصورت ادائیگی کی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار کا خاص کرم ہے کہ اب تک ہم گناہ گاروں کی جو بات ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک انتہائی بابرکت لمحات، اور افطار کے وقت جب بندہ مومن پورے دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس وقت رب تعالیٰ جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ انسان کے جو منہ سے نکلنے والی اسمیل ہے وہ بھی جو ہے وہ جو خوشبو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل سمجھی جاتی ہے۔ تو جب پورے دن کا بھوکا پیاسا بندہ ہوتا ہے اس وقت جو بھی دعا کی جائے، جو بھی رب کائنات سے مانگا جائے، رب تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ ہمارے ساتھ مولا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ایک سوالات آپ کے جو ہم تک موصول ہوتے ہیں ہمارے نمبرز کے تھرو، واٹس ایپ گروپس کے تھرو، ہمارے پیجز کے تھرو، وہ ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں۔ کاشف صاحب بتائیے گا کہ کن کن حالات میں روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دو ہی صورتیں ہیں روزہ چھوڑنے کی انسان کی، یا تو وہ بیمار ہو یا وہ سفر میں موجود ہو۔ اب دیکھنا یہ کہ بیماری کی نوعیت کس حد تک ہو کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور سفر کس لیول تک ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بیماری اب ہلکا پھلکا نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی بیماری ہے، لیکن بیماری کی نوعیت ہم نے چیک کرنی ہے کہ کس حد تک بیماری ہے۔ بیماری آیا اس حد تک ہو کہ جس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہو روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ خود سوچے کہ میری بیماری، خود نہ سوچے کہ میری بیماری اتنی زیادہ ہے، رکھوں گا تو نہ بیماری بڑھ جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ اپنے سوچ سے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی پراپر ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور بعض ڈاکٹر بھی جو ایسے ہیں جو اسلامک ان کے مسئلے مسائل کے روزے کی ہاؤ رکھتے ہیں، ان کے مشورے سے کہ وہ کہیں کہ یار آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ روزہ نہ رکھو، روزہ رکھو گے طبیعت بگڑ جائے گی، تو ایسے ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بالکل خود سوچ کے چھوڑ دینا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ویسے کسی بھی ڈاکٹر سے، کوئی ہندو ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر اس کو اسلام کے نہیں پتہ، دین کے نہیں پتہ، وہ بھی چھوڑ دو کوئی نہیں کچھ ہوتا، تو ایسے ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر چلیں روزہ چھوڑ دیا بندے نے تو پھر اس کے بعد کیا وہ معافی ہو جاتی ہیں، دوبارہ رکھنا پڑے گا؟ نہیں، روزے کی معافی تو ہے ہی نہیں، دوبارہ رکھنا پڑے گا، اس کو روزہ لازمی رکھنا۔ اور اگر وہ بیماری کی حالت میں بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ رمضان گزر گیا، اس کے بعد بھی 1-2 مہینے بیمار رہا وہ، اور وہ بیماری کی حالت میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت فرما گیا، تو پھر جو روزے اس کے چھوٹ گئے اس کا جو روزے اس کے چھوٹ گئے تو جو پیچھے مرسا ہوں گے تو وہ روزوں کو اس کا فدیہ ادا کریں گے۔
عمر صاحب کو پتہ ہی نہ ہو اس حوالے سے کتنے روزے چھوڑے ہیں، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے میں نے کتنے روزے چھوڑے ہیں. نہیں اس میں کوئی انسان بیمار ہوتا ہے ظاہر بات ہے عمر صاحب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے والدہ نے دادی نے روزہ نہیں رکھا ہے، ساری میں نہیں اٹھے، لیکن یہ ہے کہ پھر اگر جب تعداد کا معلوم ہی نہیں ہے تو پورے 30 کے فدیہ نکال دیں تاکہ اس میں ابہام ہی بالکل ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، میں ان سے سوالات آپ کے ضرور کرتا ہوں، لیکن جو اس میں اب مزید سپیس ہوتی ہے، جو آپ کے ذہن میں مزید ان کے جوابات سننے کے بعد چیزیں آئیں گی، وہ بھی میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی اور یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیب دیکھو، میری خوش نصیب دیکھو کہ بڑی کم سنی سے میں نے، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام ہے اور خوبصورت طریقے سے ادائیگی کی ہے. رخ مصطفیٰ جو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، جب چلے میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. بہت خوبصورت کلام ہے. اور ناظرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی متن کا ایک واقعہ ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے گھر میں لے کے آئی، اپنی جھونپڑی میں لے کے آئی، تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں پہلے روز اس بچے کو اپنی جھونپڑی میں لے کے آئی تو پوری رات میری جھونپڑی میں اس قدر روشنی تھی کہ میں نے اپنے
جھونپڑی کے تمام دیے جو ہے وہ بجھا دیے تھے. اور پھر جب صبح ہوئی, اگلی صبح ہوئی, تو مجھ سے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا کہ حلیمہ تم نے اپنی جھونپڑی میں کیا چیز جو ہے وہ رات کو جلا رکھی تھی کہ اس وجہ سے ہمارے پورے علاقے میں جو ہے وہ روشنی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ درمیانہ تھا, نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا. تو لیکن جب ان کے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا لمبے قد والا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ اس کے برابر ہو جاتا, یا اس سے کچھ روایات میں آتا ہے کہ بڑا ہو جاتا. تو یہ پیغمبر پاک کے معجزات ہیں. اور ہمارے ساتھ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. اچھا کاشف ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے بتایا ہے کہ ہم بیماری کی جو حالت ہے اس میں اگر روزہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے, تو بتائیے گا اور کوئی ایسی حالت ہے بندہ مومن پہ کہ وہ آ جائے تو وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی جی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ نمبر 1 بیماری کی وجہ سے, نمبر 2 سفر کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس لیے کہ سفر میں انسان کو کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اپنے گھر سے دور ہوتا ہے, تو وہ فیسلٹیز اس کے پاس موجود نہیں ہوتی جو عموماً اپنے پاس اپنے شہر میں اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نماز کا بھی کثر کا حکم ہوتا ہے کہ نماز ادھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح روزہ ہے کہ اگر سفر میں نکل گیا تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سفر کتنا ہو اور وہ مسافر کس ٹائم بنتا ہے. تو اس میں ایک بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے, عوام خواص میں ایک مسٹیک ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے یا اپنے سفر کا ارادہ کیا یہاں منڈی بہت شہر سے کہ ہم نے یار صبح لاہور جانا, اور ہم نے سوچا کہ یار مسافر کو تو روزہ ہوتا نہیں ہے, تو ہم نے مسافر ہو جانا ہے تو لہٰذا ہم سحری بھی نہیں کرتے اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری مسٹیک ہے. آپ روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں جب آپ کی سحری سفر کے دوران آئے. ٹھیک ہے. جیسے ہم یہاں رات کی 2 بجے والی گاڑی سے ہم نکل گئے ڈیوو میں بیٹھ کے لاہور کے لیے, اب سحری کا ٹائم ہو گیا 4 بجے, تو ہم سفر میں ہیں, اس وقت روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اگر سفر کرنے سے پہلے اپنے شہر میں آپ موجود ہیں تو آپ نے سحری کر سکتے ہیں, تو آپ نے سحری کرنی بھی اور روزہ رکھنا بھی ہے. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہاں سے 15 دن یا اس سے زیادہ کی اگر سفر کا ارادہ ہو تو وہ انسان مسافر نہیں ہوتا, تو روزہ بھی رکھے گا, نماز بھی نہیں پوری پڑے گا. لیکن اگر سفر کا ارادہ 15 دن سے کم ہو, 1 دن کا, 2 دن کا, 3 کا, 4 کا, 14 دن کا, تو اس وقت اتنے دن تک وہ مسافر ہوگا اور روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ جس طرح آج کل ہمارے پاس سفر سہولیات موجود ہیں, ایروپلین ہیں, ہوائی جہاز ہیں, یا ریل گاڑی میں ایسی کمفرٹیبل سیٹیں ہیں, راستہ اتنا کٹھن نہیں ہے اور سفر آرام سے طے ہو سکتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے. چھوڑ سکتا ہے, یہ عذر موجود ہے سفر کا, چھوڑ سکتا ہے, لیکن ہوگا کیا کہ وہ روزے کی بعد میں روزہ رکھ بھی لے گا, لیکن جو رمضان کی برکت ہے, جو اس کا ثواب ہے, تو اس سے محروم ہو جائے گا. یہ سفر اگر مشکل ہے, اور جیسے یہاں سے ہم کہتے ہیں کھاریہ کا ہے, ڈیمبے کا یا سہیل میلے جیسا روڈ ہے, تو اگر وہ سفر ایسا مشکل ہے تو پھر جو ہے روزہ ڈیفینیٹلی چھوڑ دے تو کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین کا بھی ہمارے ساتھ آصف موجود ہیں, اور پروگرام کا وقت جو ہے انتہائی کم رہ گیا. آصف کو مختصر سا کلام جو ہے وہ سنائیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں.
روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ارے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خوبصورت کلام ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے ادائیگی کی ہے۔ ناظرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو ہے، جب کسی حبشی کو بھی لگ جائے تو وہ اگر اذان نہ دے تو سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یہ تو آقا کا خاص کرم ہے، ہم ان کے امتی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے ہی میرے آقا نے جو ہے وہ دن رات دعا مانگی کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے جو آپ کے سوالات ہمیں ملتے ہیں، آپ فیس بک کے تھرو، واٹس ایپ گروپس کے تھرو یا آپ ہمارے نمبرز پر ہمیں ارسال کرتے ہیں، وہ سوالات میں ان سے پوچھتا ہوں۔ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اگر روزے کی حالت میں ہو اور کھانا بنا رہی ہو اور اس کا جو نمک ہے یا اس کا ذائقہ جو ہے وہ چکھ سکتی ہے، اور اگر چکھ سکتی ہے تو اس کے کیا حالات ہیں، کس حالت میں وہ چکھ سکتی ہے؟ جی کھانا بناتے ہوئے کوئی عورت خاتون ہے وہ ذائقہ وغیرہ چکھنا چاہے تو چکھ سکتی ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ جب اس کو اپنے ہسبینڈ کا بہت زیادہ ڈر ہو، خوف ہو کہ وہ نمک یا مرچ مسالے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ڈانٹے گا، جھگڑا پیدا ہوگا، تو اس صورت میں اپنی زبان پہ رکھ کے بس چکھ کے اس کو تھوک دے، اس کو اندر لے کرنا چاہیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی بالکل، میں آپ کے سوالات جو ہے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے جو ہے وہ پوچھتا رہتا ہوں۔ اچھا مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو جب سحری کر رہے ہوتے ہیں، سحری کرتے کرتے جو ہے وہ سائرن جو ہے وہ بج جاتا ہے، اور عمومی بات ہے کہ سائرن جو ہے وہ 1-آدھا منٹ پہلے جو ہے وہ بجا دیا جاتا ہے، اور اس وقت اگر آپ کے کوئی کھانا تھوڑا سا رہ گیا ہو، چائے رہ گئی ہو یا پانی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز رہ گئی ہو، کیا اسے اس کے اگلے 1-2 منٹ تک جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، یا جب سائرن بج جائے تو تب ہر چیز جو ہے وہ کھانا پینا بالکل ترک کر دینا چاہیے، یا کوئی آگے مزید گنجائش ہے اذان تک کی؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائرن عموماً اس وقت بجتا ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض سائرن 2 یا 3 منٹ پہلے احتیاطاً بجا دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنا کھانا پینا اس کو کور کر لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہوتا ہے، اس میں جو ٹائم ہمارے پاس لکھا ہوا ہے موجود ہوتا ہے کہ 4 بج کے 10 منٹ 12 منٹ 9 منٹ، تو اس سے 1-آدھا منٹ پہلے ہی احتیاطاً اس روزے کو سحری کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان شروع ہوتی ہے اور اذان ختم ہونے تک ہم سحری کر سکتے ہیں، یا اذان شروع ہوئے گی تو ہم سحری کرنا چھوڑیں گے، تو اذان تو شروع ہوتی ہی اس وقت جب سحری کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سحری کے وقت نے ختم ہونا ہے تو فجر کے وقت نے شروع ہونا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو اذان ہوگی، تو ظاہر بات ہے جب وقت فجر کا شروع ہوا ہے تو اس میں سحری تو کرنا بالکل ہی نامناسب بات ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جو اذان کے وقت کھاتا پیتا رہے گا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے سحری سے ٹائم کو آگے ایکسٹینڈ کر لیا۔ ٹھیک، یعنی کہ جب اذان شروع ہو بالکل اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے دکھایا، یہ نہیں ہے کہ اذان ختم ہونے تک ٹائم ہوتا ہے، یہ غلط غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ناظرین گرامی، پیغمبر پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری میں جو ہے وہ تاخیر کرنی چاہیے، لیکن تاخیر اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اذان ہو جائے، یعنی کہ
جو پہلا وقت ہے اس سے پہلے تک جو ہے وہ سحری اپنی کمپلیٹ کر لینی چاہیے، اور افطاری میں جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے کہ جیسے ہی آپ کے مساجد میں اعلان ہو یا آپ کا جو سائرن وغیرہ بجے تو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ روزے کو افطار کریں تاکہ آپ مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ ناظرین گرامی، مندی بہاؤالدین اسلام آباد، لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام احباب روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ شہر رمضان افطار ٹرانسمیشن سے مجھے مولانا کاشف ایڈوکیٹ اور آصف سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔